السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دین اسلام کے نقطۂ نظر سے زندگی کی سب سے قیمتی متاع ضبط نفس ہے۔ اپنے حالات کی وجہ سے کوئی نوجوان اگر شادی نہ کر سکے یا دین و دنیا کے مطلوب مقاصد کے لیے کچھ عرصے کے لیے اہل و عیال سے دور رہنے پر مجبور ہو تو اس طرح کے حالات میں اپنی جنسی خواہش پر قابو رکھنے کا بہترین ذریعہ نفلی روزوں کا اہتمام ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کوئی شادی شدہ زندگی کے تقاضے پورے کر سکے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اس لیے نگاہ کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ نفلی روزے رکھے۔ یہ شہوانی خواہش کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس تعلیم نبوی پر عمل کر کے شادی کا ضرورت مند نوجوان اور ان جیسے دوسرے افراد اپنی جنسی خواہش پر قابو پانے کے لیے روزوں کے بے بہا ثواب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور خلاف فطرت طریقوں سے جیسے مشت زنی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جلد کی سب سے بڑی وجہ تو جنسی جذبات کی پیدائش ہے، کیونکہ جب یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو فطری طور پر شہوت بیدار ہوتی ہے، اور اس کی تسکین کے لیے فرد کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتا ہے، اور سب سے آسان ذریعہ جلد ہی ہوتا ہے، جو آسانی سے اکیلے میں سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر بلوغت کے وقت ہی جماع کے مواقع میسر آ جائیں، یعنی شادی ہو جائے، تو پھر جلد کی عادت پروان نہیں چڑھتی۔ کئی بچے ٹولیوں کی شکل میں یہ فعل سر انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں یہ عادت بڑھتی رہتی ہے، اور وہ رفتہ رفتہ تمام عمر کے لیے اس فعل کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ایسے بچے جو اپنے گھریلو ماحول سے ناخوش ہوں اور عدم تحفظ کا شکار ہوں، وہ اپنی محرومیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے جلد کا سہارا لیتے ہیں۔ بہرحال اس فعل کی کچھ وجوہات ہیں۔ سوزاک، جو موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ قبض، انتڑیوں اور معدہ کی خرابیوں کے باعث بھی عموماً لڑکے جلد لگاتے ہیں۔ بادی و ثقیل اشیاء کی بکثرت استعمال سے بھی یہ قبیح عادت سرزد ہوتی ہے۔ بلیو پرنٹس فلمیں اور جنسی ناولوں کا مطالعہ بھی اس عادت کا ایک سبب ہے۔ بری دوستوں کی صحبت کی وجہ سے بھی عموماً لڑکے اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض خواتین اپنے خاوندوں سے جنسی تعاون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے خاوند مجبوراً یہ فعل سر انجام دیتے ہیں۔ اعضائے تناسل کی خارج بھی اس فعل کو کرانے کی مرتکب ہوتی ہے۔ بعض لڑکے کسی منفی یا جارحانہ رویے کے اظہار کے لیے اس عادت کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے بچے جنہیں والدین کا پیار نہیں ملتا یا جن بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ بھی اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکیلے رہنے والے افراد عموماً اس عادت کا شکار رہتے ہیں۔ عشق میں مبتلا افراد جب محبوب کو مل نہیں پاتے تو تخیلاتی طور پر اسے سامنے رکھ کر یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار بہت سے افراد اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ وقتی طور پر اس تناؤ کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔